السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ لأہلہ اما بعد. سلام انسانوں پہ، فرشتوں پہ، جنات پہ، نیک ارواح پہ. سلام کا واپس بہت قیمتی ہے. سلام کا واپس یعنی آپ کو سلام کا جواب سلام میں جو ملا یعنی وعلیکم السلام، سلام کا واپس بہت قیمتی ہے. مجھے اپنی ذات کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہے کہ میں مستجاب الدعوات ہوں. مستجاب الدعوات، میری بات ذرا مجھے دیکھتے سنیے گا. بابا جی کو ٹیک سے ہٹاؤ. بابا پھر وہیں بیٹھتا ہے. بابا ایکسیڈنٹ کرائے گا. مجھے اپنی ذات کے بارے میں یہ یقین نہیں ہے کہ میں مستجاب الدعوات ہوں یعنی بولوں اور میری بات قبول ہو جائے، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جس کو میں سلام کر رہا ہوں، نامعلوم وہ کوئی پہنچی سرکار، وہ کوئی ہستی، وہ ٹوٹا ہوا دل تھا، وہ غمزدہ دل تھا، وہ ایسی کیفیت میں تھا، بعض اوقات وہ کیفیت ہی اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو گئی. امام جعفر صادق بازار میں تشریف لے جاتے تھے، بازار میں، اور سب کو سلام کرتے تھے. کرتے کرتے بازار کے ایک کونے میں جاتے تھے، پھر بازار کے دوسرے کونے سے واپس آتے تھے اور سب کو سلام کرتے 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 پھر تشریف لے جاتے تھے. تو کسی نے پوچھا آپ یہ عمل کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اور میں اس لیے کرتا ہوں کسی کی دعا مجھے لگ جائے. حالانکہ خود بہت بڑی ہستی، خود صاحب مقام، صاحب کمال کا کسی کی دعا مجھے لگ جائے. سلام دعا ہے، پر اس کی واپسی اتنی طاقتور ہے اور اتنی صحت مند ہے اور اس کی واپسی اتنی باکمال ہے. بہت کمال ہے. کتنے لوگوں میں میرے پاس کیس آئے، گھروں میں جن ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، دھکا دے دیتے ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں، جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سوتے خوابوں میں دیکھتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، سارا کچھ ہے. میں نے کہا ان کو سلام کرنا شروع کر دو. سارا دن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام، سارا دن سلام کرو. اور جنوں کو مخاطب کر کے تصور کر کے ان کو سلام کرو. کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. ایک وقت آیا کہ جنات خود بولے، کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ اتنی خیر خواہی کی ہے اور اتنا ہمارا احترام کیے ہے اور ہمارے اوپر اتنی محبت کی ہے، اتنا جذبہ ہے کہ اب ہم شرمندہ ہیں کہ آپ کو تکلیف دے، ہم جا رہے ہیں. ایک اور واقعہ میرے ساتھ یہ ہوا، ایک صاحب نے بتایا، اس نے کہا جنات نے کہا ہم اب آپ کو تنگ نہیں کریں گے، اگر اجازت دیں آپ کے ہاں ہم رہ جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ یہ سلام ہمیں کرتے رہیں. جب آپ یہ سلام کرتے ہیں، پہاڑوں کے بقدر رزق، پہاڑوں کے بقدر رزق ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اتنا سیر ہو جاتے ہیں، اتنا کھا پی لیتے ہیں، یا ہماری ضرورتیں اتنی پوری ہوتی ہیں، ہمارے اندر سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. سلام
آپ اصل میں سلام کر کے دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں تجھ پہ سلامتی ہو، تجھے چوٹ نہ لگے، تو بیمار نہ ہو، سلامتی رہے، تجھے تکلیف نہ ہو، سلامتی رہے، تیری کوئی ہڈی نہ ٹوٹے، سلامتی رہے، تیری آنکھیں سلامت، تیری زبان سلامت، تیرے کان سلامت، تیری دماغ کی یادداشت سلامت، تیرے 2 قدم چلتے ہیں یہ سلامت، تیرا اٹھا ہاتھ سلامت، بیٹھا ہاتھ سلامت، تو سو کے اٹھا پھر سویا سلامت، تو بیٹھا تھا بیٹھے بیٹھے بیٹھ نہیں گیا کہ اب یہ اٹھ بھی نہیں سکتا، یہ ختم ہو گیا، بیماری فالج ہو گیا، اب اٹھا سلامت، تجھ پہ سلامت، تیرے گھر والوں پہ سلامت، وہ بھی سلام، ان پہ سلامتی، اور تیرے مال پہ، تیری دولت پہ سلامتی، تیرے رزق پہ سلامتی، تیری صحت پہ سلامتی، تیری زندگی پہ سلامتی۔ یہ ساری سلامتیاں اصل میں جمع کر کے آپ اس کو ایک مجموعہ دیتے ہیں، السلام علیکم۔ سلام کرنے والا پرامن ہوتا ہے، سلام کرنے والا امن پھیلاتا ہے، محبت پھیلاتا ہے، سلام کرنے والا پیار پھیلاتا ہے، سلام کرنے والا سلامتی پھیلاتا ہے، سلام کرنے والا راحت پھیلاتا ہے، سلام کرنے والا سکون پھیلاتا ہے، سلام کرنے والا چاہتیں بانٹتا ہے، محبتیں تقسیم کرتا ہے، چاہتیں بانٹتا ہے۔ صحابہ کی زندگی میں، اہل البیت کی زندگی میں یہاں تھا، ایک درخت کی اوٹ سے نکلے، باہر آئے تو پھر سلام کر دیا۔ ان پہ سلام کی حقیقتیں، ان پہ سلام کی عظمتیں، ان پہ سلام کا وقار اور سلام کا ثواب اور سلام کی خیریں کھل گئی تھیں، اس لیے وہ ایک اوٹ سے دوسری، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، ایک وادی سے دوسری وادی، دیکھو ٹیک لگانے والے کوئی سو تو نہیں رہے، میری نظر دیکھ رہی ہے، میری نظر دیکھ رہی ہے، نقصان ہو گیا ان کا، سونے والوں کا نقصان ہو گیا۔ سلام کرنے والے، محبتیں پھیلانے والے، جنات کو سلام، انسانوں کو سلام، فرشتوں کو سلام، نیک روحوں کو سلام، ارواح کو سلام، پھر ان کی طرف سے واپسی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کے مطابق۔ ایک بندے کو شہد کی ضرورت تھی، کہا کہ بادشاہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، ایک چھوٹا سا برتن بوتل کوئی وہ لے کر گیا، انہیں مجھے شہد کی ضرورت ہے، اشد۔ بادشاہ اندر سے مشکیزہ لے آیا، شہد کا مٹکا لے آیا، انہوں نے کہا یہ لے جاؤ، انہوں نے کہا جی مجھے تو یہ تھوڑی سی ضرورت ہے، کہا تو نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی عظمت کے مطابق دیا۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق سلام کیا، ہم نے ادھر سے عظمت کے مطابق، ان کی حیثیت، ان کے وقار کے مطابق سلام کا جواب ملا، وہ سلام کا جواب اس کے مطابق ملا۔ سوچیں فرشتوں کو اللہ نے کتنی بڑی عظمتیں دی ہیں، پھر ارواح کو، پھر جنات کو، اور پھر انسانوں کو سلام، انسانوں کا لوٹا۔ اب انسانوں میں کون ایسا ہے کہ جو ہم سے بہت آگے ہے، عظیم ہے، اللہ کے قریب ہے؟ پھر کون انسان ایسا ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وہ اللہ سے کوئی عہد کر لے تو اللہ اس کا عہد پورا کرے، وہ قسم اٹھا لے اللہ اس کی قسم پوری کرے، وہ بول دے اللہ اس کے بول کو پورا کرے۔ میرے سامنے کون ہے آدمی، مجھے کیا خبر، مجھے کیا خبر؟ فرشتہ ہے، انسان بن کے آیا ہے، بظاہر بے حیثیت آدمی ہے، بظاہر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کا جواب میرا کام بنا گیا، اس کا کیا جواب میرا کام بنا گیا، اس کے جواب نے میرے مسئلے حل کر دیے۔ اس نے مجھے کیا کہا؟ وعلیکم السلام، جا تجھ پہ بھی سلامتی ہو، اور وہ تھی گھڑی قبولیت کی، یا وہ تھا خود مقبول بندہ،
اور اس نے کہا جو تجھ پہ سلامتی ہو. سلامتی سے جادو ٹوٹ جاتا ہے. جادو کی وجہ سے بربادی پریشانی ہے. جب سلامتی آئے گی جادو ٹوٹ جائے گا, ناکامی ختم ہو جائے گی. جب سلامتی آئے گی قرضے اتر جائیں گے. جب سلامتی آئے گی رزق میں وسعت ہوگی. جب سلامتی آئے گی دنیا آخرت کی سر بلندیاں ہوں گی. جب سلامتی آئے گی اللہ کی نظر میں یہ بندہ, کیوں میرے رب کو خود سلام پسند ہے, سلام قولا من رب الرحیم, اللہ جنتیوں کو سلام کرے گا. اللہ نے انبیاء کو سلام کیا, سلام علی الیاسین, سلام علی نوح فی العالمین. اللہ نے تو یہ 7 سلام اسی کی طاقت میں ہے, اس کے سامنے سلام ہے. قرآن میں جو 7 سلام ہے اور ان سلام میں بڑی تاثیر ہے, اس کی بنیاد یہی چیز ہے. یہ تو بہت طاقتور عمل ہے اور بہت باکمال عمل ہے سلام تو. اور سلام کے اندر عظمت ہے, طاقت ہے. سلام ہمیں زندگی میں دکھوں سے نکالنے کے لیے, کانٹوں سے نکالنے کے لیے, مشکلات سے نکالنے کے لیے, ناکامیوں سے نکالنے کے لیے. سلام تو ہمارا ساتھی ہے, سلام تو ہمارا سہارا ہے, سلام تو ہماری زندگی ہے. خوش قسمت انسان ہے جس کی زبان پہ سلام آ جائے. سلام آ جائے. کیوں؟ سلام فرشتوں کا عمل ہے, سلام اللہ کا عمل ہے, سلام اس کے حبیب کا عمل ہے, سلام اصحاب رسول آل رسول کا عمل ہے, سلام سارے اولیاء کا عمل ہے. اور سلام قیامت تک ہماری ضرورت بھی ہے, اشد ضرورت بھی ہے, اور آخری ضرورت بھی ہے, اور پل پل کی ضرورت ہے. سلام ہماری ضرورت ہے. ہم سلامتی کے محتاج ہیں, سلامتی کے محتاج ہیں. اس نے کہا میرے سامنے اس بندے نے گلاس پانی کا پیا اور ایسے پھینک دیا, میں دیکھ رہا ہوں, میں وہاں سے گزرا, پھسلا, 3 جگہ سے ہڈی ٹوٹ گئی. میرے سامنے اس نے پانی پھینکا, اس سے سلامتی چھن گئی تھی. سلامتی کس کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے بال بال بچا. سلامتی کس کو کہتے ہیں؟ کہا پتہ نہیں بچ کیسے گیا. سلامتی کس کو کہتے ہیں؟ ہم یہ چھت ڈال رہے تھے سامنے, موٹی 9/11 کی, وہ 11 کی, بلکہ وہ تار موٹی اوپر سے ٹوٹی, نیچے ٹوٹی تو زمین میں گڑھا پڑ گیا, اور نیچے بندہ کھڑا تھا, اس کے اوپر آئی, تھوڑا سا یوں ہوا. سلامتیاں بچھو کو روکتی ہیں, بھیڑوں کو روکتی ہیں, سلامتیاں سانپوں کو روکتی ہیں, سلامتیاں کالے جنات نوچنے والے ان کو روکتی ہیں, سلامتیاں آنے والے جادو کے واروں کو روکتی ہیں, سلامتیاں آنے والے واروں کو روکتی ہیں, سلامتیاں انتقام اور حسد کینے کے دل کے ابھرنے والے انتقام اور وار کو روکتی ہیں, اور سلامتیاں بری تقدیر سے روکتی ہیں, برے فیصلوں سے روکتی ہیں, سلامتیاں جہد البلا سے روکتی ہیں, درکش شکا سے روکتی ہیں, اور سلامتیاں و شماتت الاعداء سے روکتی ہیں کہ دشمن مجھ پہ ہنسیں تالیاں بجائیں, اس سے روکتی ہیں. سلامتی تو ہماری زندگی کی ضرورت ہے. ہم تو پرپل سلامتی کے محتاج ہیں, اور یہاں تک سلامتی کے محتاج ہیں, قبر میں سلامت سے سلامتی میں جائیں, موت سلامتی والی ہو, ذلت والی نہ ہو, زندگی سلامتی والی ہو, ذلت اور بے قدری اور در در کا بھیک مانگنا نہ ہو, سلامتی والی ہو. میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا, اس سے پہلے کئی بوڑھوں کو دیکھا, ان کو بڑھاپے کے اندر بھیک مانگنے کا مزاج پڑ جاتا ہے, جبکہ بہت دولت مند ہوتے ہیں, پیچھے سے گھر سے مانگنے کا مزاج ہو جاتا ہے. گھر والے باندھتے ہیں, گھر والے روکتے ہیں, پر باہر جاتے ہیں ہر ایک بندے کے سامنے مسکین شکل بنا کے, مسکین اور گندا لباس پہن کے بھیک مانگنے کا مزاج بن جاتا ہے. مجھے خبر نہیں کہ میرا بڑھاپا کیسے ہوگا. ہمارے ہاں ایک صاحب تھے, ان کا نانا تھا, اس کا نام تھا نانا لاکھا پتی. اس دور میں اس کے پاس ₹1,00,000 تھا, آج کا ارب روپے, کروڑ روپے نہیں, ارب روپے.
नाना लाखापति, नाना लाखापति मस्जिद में आता था, बुढ़ापा, ये पता क्या करता था, कह रहा मैं चल के नाना लाखापति को छेड़ता हूं। नाना लाखापति को जाके कहता, नाना मैं अल्लाह को तेरी शिकायत करता हूं। ओए नाना जो इसकी मिन्नतें करता ना, अल्लाह को मेरी शिकायत ना करना। अब नाना पूछता, ये नहीं पूछता था भाई क्यों करेगा, वो नाना जिसकी मिन्नतें करता, कह रहा ना मैं अल्लाह को तेरी शिकायत करूंगा। नाना बच्चा बन जाता, नाना मिन्नतें करता, नाना जारियां करता। क्यों? नाने पे सलामती थी। अल्लाह ने बुढ़ापे में अपनी जात का रुजू दे दिया, अपनी जात का ताल्लुक दे दिया, अपनी जात से मांगना दे दिया, अपनी जात के करीब कर लिया, अपनी जात के करीब कर लिया। यह है सलामती, और यह है सलाम के राज, और यह सलाम के अंदर हैं रूहों को सलाम, नेक फरिश्तों को सलाम, नेक जिन्नात को सलाम। जिन्नात को सलाम करने से एक पल के अंदर जिन्नात का मिजाज बदल जाता है, उनकी तबीयतें, उनके जज्बे, उनकी कैफियतें बदल जाती हैं सलाम से। और हमें पता नहीं हम क्या सलाम कर लें, इसलिए फरमाया जो बंदा घर में जाता है सलाम करता है, घर में जाता है सलाम करता है, और एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ता है, उस घर में रिज्क बारिश की तरह बरसता है। और एक और हदीस में जो घर में जाके सलाम करता है, सलाम करता है, तो उस घर में जिन्नात शयातीन कहते हैं निकलो इस घर से, न रहना न सोना न खाना, न रहना न खाना। क्यों? जहां जिन्नात शयातीन घर में रहते हैं वहां झगड़े, बीमारियां, तकलीफें, जादू, असरात, बंदिश होते हैं। ये बताओ, कुत्ता ना मैंने देखा, मेरी तरफ देखना जरा, काला कुत्ता था, गंदी नाली की कीचड़ में बैठा था, सख्त गर्मी में, ठंडा पानी था ना नाली में आ रहा था, कीचड़ ठंडी हो बड़ी, उसमें बैठा था। वही कुत्ता कीचड़ का लिथड़ा हुआ आपके घर के बिस्तर पे, चारपाई पे, बेड पे, किचन पे, खाने पे, पीने पे बैठे, तो उसकी गंदगी से क्या हाल होगा घर में? अंदाजा है कोई? बस फर्क यह है वो नजर आता है और ये काले जिन्नात, काली चीजें नजर नहीं आती। चीज एक ही है। सलाम इसको रोक देता है, सलाम ताले लगा देता है, सलाम मना कर देता है, सलाम फरिश्तों की हिफाजत में दे देता है। फिर फरिश्ते इनसे खुद निमटते हैं। क्यों? फरिश्तों को नजर आते हैं, हमें नजर नहीं आते। अपनी जिंदगी में यही तस्बीह खाने में इसकी मश्क शुरू कर दें। अच्छा, ये आदत बन जाए, आदत बन जाए, आदत बन जाए, फिर एक वक्त आएगा इबादत बन जाएगी। आदत बना ले, आदत बना ले। खवातीन को, मर्दों को आदत बना ले, आदत बना ले। एक वक्त आएगा इबादत बन जाएगी। बस इबादत बन गई तो काम बन गया, इबादत बन गई तो काम बन गया। फिर क्या ख्याल है? माशाल्लाह, आप तो पहले ही सलाम करते हैं, मुसलमान तो सलाम के साथ होता है, लेकिन अब इसका एहतमाम हो, अब इसका एहतमाम हो, अब इसके लिए दिन रात तवज्जो हो, ध्यान हो। होगा? यकीन से होगा इंशाअल्लाह, इसमें खैर और बरकत होगी। अब इसका एहतमाम हो, और इसका एहतमाम होगा तो सारे काम बन जाएंगे, सारे काम बन जाएंगे। कल बुध से प्रोग्राम हमारा जो होता है टेलीफोनिंग टीवी प्रोग्राम, वो 5 से 6 होगा, और 11-12 की दरमियानी रात में बहुत ताकतवर पैकेज हैं, बहुत ज़बरदस्त पैकेज हैं। और रमज़ान की 13, 14, 15वीं शब आ रही है, अय्याम 20 का अमल है। तो नफलों में अगर अय्याम 20 का अमल किया जाए तो ये फायदा होता है, तो फर्जों में किया जाए तो फिर क्या कमाल होगा। अय्याम 20 का अमल है, और 25 मार्च ये 14 रमज़ान आ रहा है। तस्बीह खाने में
चांद गिरहन के खास अमल करवाए जाएंगे, खास अमल करवाए जाएंगे, खास अमल, बहुत ताकतवर अमल है। यह किस रमजान को आ रहा? 14 रमजान को, 14 रमजान को, और 17 रमजान को यौम बदर है, और छोटी इलायची और नक्श का अमल किया जाएगा, और दुआए कुमैल हजरत अली करमल्लाहु वजहू के जो खादिम है हजरत कुमैल बिन जियाद, उनकी दुआ सुनाई जाएगी, और अस्माउल बदरीन का अमल कराया जाएगा। अपने रूहानी मुशाहिदात तजर्बात माशाअल्लाह मिल रहे हैं, किसी तावीज़ का तजर्बा, किसी नक्श का, किसी चीज़ का तजर्बा, वो सारे तफसील से लिख के इस्तकबालिया पर जमा कराएं। 11-12 की दरमियानी रात पे यहाँ आपकी तहरीरें रख के खास तोहफा और दुआ और अमल कराऊंगा। हादसात और गुमशुदगी से बचने के लिए बच्चों की खुद हिफाजत करें, खुद हिफाजत करें हादसात और गुमशुदगी से बचने के लिए, और यहाँ की सफाई और कदरदानी पे मजीद तवज्जो बढ़ाते चले जाएं। अल्लाह पाक हाजिरी कबूल फरमाए और अपनी शान के मुताबिक अता फरमाए। और या तवाब या करीम कुरान पाक की तिलावत भी, और उसको उंगली पे पढ़ना, और नफिल कुन फायकुन बहुत ताकतवर अमल है, जबरदस्त अमल है। कुन फायकुन के नफिल 100 नफिल पढ़ने की मन्नत मानी है इंशाअल्लाह ताला, और इसको जिंदगी भर नहीं छोड़ना, जिंदगी। और रोजाना हमारा जो ये तवंगरी कशकोल का अमल है 24 घंटों में 7 बार करें, 7 आसमान और 7 जमीनों की बरकत, जिसको कुरान कहता है बरकात मिनस समावात वल अर्द, वो पाएं इंशाअल्लाह। ये तोहफे, ये नेमतें, ये सआदतें अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। कदरदान हैं इसलिए ये सआदतें आपके लिए हैं। सुबह की महफिल जानबूझ के मुख्तसर करता हूँ, मुख्तसर करता हूँ जानबूझ के, मतलब मेरे मज़ामीन 2-3 घंटे चल सकते हैं इंशाअल्लाह। कहें बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मेरे आक मिजाज था, मैं अपने मुर्शिद को जब देखता था ना, दिल ही दिल में बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला पढ़ता था। और फिर एक अमल और करता था, एक दफा पढ़ के बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ के उनके तसव्वुर में मैं दम करता था। अभी भी बाज़ औक़ात ऐसे तसव्वुर आता है, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला पढ़ के 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें दम करके कहता हूँ मुर्शिद तो विसाल कर गए। अभी पिछले दिनों ये मैंने किया, वो अंदर में असल में नक्शा ऐसा जम गया है। 1991 में उनका विसाल हुआ। 1900 कितने साल हो गए? 33 साल हो गए हैं, अभी तक वो नक्शा अंदर ऐसे मौजूद है। मैं उनको 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ के मैंने दम कर दिया उनको, मैंने कहा वो तो विसाल हो गया। आप भी करते रहा करें। बंदिश तोड़ अमल है, उंगलियों में उंगलियां डाल के मुट्ठियां बंद करके एक तसव्वुर ये है कि या अल्लाह जिंदगी ऐसे ही बंधी हुई है, रिस्क ऐसे, सेहत, रिश्ते, घर, जिंदगी, मेरे रूहानी दुनिया, मेरी मन की दुनिया, मेरी रूह की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया, बस मेरे सजदे, मेरी दुआएं, मेरी तिलावतें अल्लाह ऐसे ही बंधी हुई हैं। अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूं, बेबस हो गया हूं, अब तुझे तेरे नामों से पुकारता हूं और कहता हूं अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद,
اللهم حامي من سنكاف اللهم كافئ يا إنسان اللهم حامي من سنكاف اللهم كافئ يا إنسان اللهم حامي من سنكاف اللهم كافئ يا إنسان اللهم. اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے اور پوری توجہ سے یقین سے کریں گے، اور پھر مراقبہ ہوگا. مراقبے کی مشق انفرادی کرتے رہیں، انفرادی کرتے رہیں. عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی. انفرادی مشق کرتے رہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ اللہ آمین. نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین 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 برحمتک.